أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سورت کے چند ایک حاشیے لکھ لیں، پھر تسلی سے بیان کرتے جائیں گے. لکھیں فقر الی اللہ، ممدوح. ممدوح کا معنی تعریف کیا ہوا، مدح سے ممدوح، قابل تعریف. نمبر 2 فقر الی الناس، لوگوں کا محتاج ہونا. مذموم، یہ برا ہے. عنوان لکھے اقسام فقراء، فقراء کی اقسام. نمبر 1 حریص، جو ہر وقت لوگوں سے مانگے. نمبر 2 معتر، میم عین تیرے، معتر. جو بار بار سامنے آئے کہ میں ملنے آیا ہوں، مراد مانگنا ہو. نمبر 3 طمع سے، طامع، گھر بیٹھ کر لالچ کرے. نمبر 4 قانع، قناعت سے، قانع، جو کچھ ملے صبر کرے. نمبر 5 زاہد، اسے کچھ دو تو ناراض ہو. صفحہ ہے 887، دوسری سطر ہے اِنَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. خشیت کس کو کہتے ہیں، اس کا جملہ لکھوانا ہے. خشیت وہ خوف جس سے عاصی، عین کے ساتھ عاصی، گناہگار. عاصی اور معاصی، معاصی گناہوں کو کہتے ہیں. عاصی اور معاصی کے درمیان دوری پیدا ہو. یہ لکیر عالم 3 قسم. نمبر 1 حدود و فرائض کا علم رکھ کر اللہ سے ڈرنے والا. نمبر 2 حدود و فرائض کا علم نہ ہو اور اللہ سے ڈرے. نمبر 3 حدود و فرائض کا علم ہو اور اللہ سے نہ ڈرے. اگلا صفحہ مولانا 888.
یہ پہلی سطح ہے اور بڑا اہم حاشیہ ہے. الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. اس کا استفینا لکھے لفظ استفینا. جب خود اللہ نے چنا تو ظالم کیسے؟ جواب ظلم بمانا کمی. سورۃ الکہف آیت نمبر 33 فہم قرآن کے لیے چنا وہ 3 قسم. نمبر 1 کمی کرنے والا. خود عمل کیا آگے بیان کیا. اس کے نیچے لکیر لگائیں. میں 4 قول اور لکھواتا ہوں آپ کو ظالم مقتصد اور سابق کے. نمبر 1 ظالم نیکی سے گناہ زیادہ ہوں. مقتصد نیکی گناہ برابر. نمبر 3 سابق نیکیاں زیادہ ہوں. میں چیک کرے سب کل قرآن میں ساتھیوں کے کل یہ حاشیے چیک کروں گا. آپ نے ناراض نہیں ہونا. پھر نمبر 2 دوسرا انداز کر رہا ہوں. نمبر 2 ظالم حرام کا مرتکب. مقتصد مکروہات کا مرتکب. سابق مومن کامل. تیسرا قول ظالم بعد از سزا جنت میں داخلہ. مقتصد حساب یسیر. سابق بغیر حساب داخلہ جنت. چوتھا انداز لکھو فرق کا. ظالم قاری قرآن غیر عامل. مقتصد قاری قرآن عامل. سابق عالم و عامل. قرآن عامل عالم و عامل قرآن. اگلے صفحے پر آئیں. 899 چھٹی سطح ہے. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. نذیر کا جملہ عرض کرتا ہوں. نمبر 1 نذیر کے کتنے مطلب ہیں؟ نمبر 1 ڈراوا. نمبر 2 رسول. نمبر 3 بڑھاپا.
نمبر 4، ہم عمر اور رشتہ داروں کی وفات۔ نمبر 5، کمال عقل۔ نمبر 6، پوتے کی پیدائش۔ صفحہ 891۔ تیسری سطر ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اس کے سامنے لکھیں، نمبر 1، بندہ بے بس ہو، انتقام پر قادر نہ ہو۔ نمبر 2، یا انتقام پر قادر ہو اور صبر کرے۔ تو ایسے بندے پر ظلم کرنے سے دنیا میں ظالم پر عذاب آتا ہے۔ بالکل سورت کا آخر ہے، مکمل ہو رہی ہے، 892۔ یہ پہلی سطر ہے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ۔ اس کا جملہ لکھے نمبر 1۔ یہ کنایا ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ کنایا ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ از حضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ مراد ہے، از حضرت رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 2، عذاب دنیاوی کا عام ہونا۔ نمبر 3، جانور انسان کے لیے پیدا کیے گئے، جب انسان نہ رہے تو جانوروں کی کیا ضرورت؟ آؤ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ دلیل توحید 8 ہے، نفی شرک فی دعا والا مضمون چل رہا ہے۔ غائبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، برکات دہندہ اللہ ہی کو سمجھ کر صرف اس ہی کی غائبانہ حاجات میں پکار کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی شفیع غالب نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ وہ تمہیں اس سے برکتیں دلوا سکے۔ اے او لوگو، تم محتاج ہو اللہ کریم کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کریم وہی بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے۔ مولانا میرے طرف دیکھو، میں ایک حدیث پاک سمجھاؤں گا آپ کو۔ جن ساتھیوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ جو ساتھی وہاں تک پہنچیں گے، اللہ کریم ان کو توفیق عطا فرمائے، آمین کہو۔ میں کراچی میں مختصر دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں 10 دن کا، تو بڑے علماء ہوتے ہیں وہاں پر۔ ویسے بھی پاکستان میں کراچی بڑا علمی شہر ہے،
بڑے بڑے جید علماء ہمارے سبق میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کی شفقت ہے مجھ پر، میں کیا چیز ہوں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے بزرگ عالم، تو مجھے قرآن پاک نے کہا مولانا میں خود تفسیر پڑھاتا ہوں ہر سال، لیکن قرآن کھول کر بیٹھے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے وہاں پر، وہ بڑی پابندی کے ساتھ سبق میں بیٹھتے تھے، لکھائی کرتے تھے، بڑی بات ہے جی۔ تو میں نے کراچی میں کہا کہ ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، الحمدللہ قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب پر تفسیر کا رنگ غالب تھا، ورنہ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو حدیث پاک آپ کو عرض کر دوں، حدیث پاک میں آیا کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ فقر جو ہے محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ تو فقر کی دو قسمیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، ایک ہے فقر اللہ، اللہ کا دربار کا محتاج ہو بندہ، یہ تو بات بہت اچھی ہے، ممدوح ہے، میں نے لکھوایا آپ کو، فقر ممدوح ہے، قابل تعریف بات ہے۔ اور دوسرا ہے فقر الناس، بندہ لوگوں کی محتاج ہو، یہ بات مذموم ہے، یہ بری ہے۔ اور حدیث پاک میں جو ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے، قریب ہے کہ فقر محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اس فقر سے مراد ہے لوگوں کی محتاجی۔ انسان جب لوگوں کا محتاج ہو جائے تو پھر انسان کی زبان سے کفریہ کلمے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے دوست تھے پروفیسر سے، وہ فوت ہو گئے، بڑے موحد تھے، تو مجھے آ کر انہوں نے بتایا، یہ ڈیر اسماعیل خان کی بات ہے، کہ میں اپنی کوٹھی کا پینٹ کروا رہا تھا، تو میں قریب کھڑا تھا، وہ جو مستری تھے مزدور وہ کام کر رہے تھے، تو ایک مزدور نے کہا اس پروفیسر صاحب کو کہ ہم ملتے تھے اللہ کو غربت دینے کے لیے، بھوک دینے کے لیے ہم ملتے تھے، اللہ نے ہمیں غریب بنایا اور بھوکا بنایا، ہم نظر آتے تھے اللہ کو۔ تو پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ میں ہٹ گیا، پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ بیٹا میں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا، جواب دوں گا۔ تو پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ میں ہٹ گیا کہ بھئی یہ تو کفریہ کلمے منہ سے نکال رہا ہے، آپ نے سمجھی بات؟ ہم ملتے تھے اللہ کو غربت دینے کے لیے، بھوک دینے کے لیے، ہم نظر آتے تھے اللہ کو۔ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں ہٹ گیا کہ یہ مزدور تو کفریہ کلمے نکال رہا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اس فقر سے کون سا فقر مراد ہے؟ لوگوں کی محتاجی والا فقر، بندہ اللہ کا محتاج، بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اچھا جی، اللہ کریم غنی ہے، آگے لکھا ہے ان یشاء، نمونہ غنا، اللہ کی بے پرواہی کا نمونہ، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ کریم چاہے یذہبکم، لے جائے تم کو اے مشرکین، بوجہ شرک و کفر کے تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے اللہ کریم مخلوق نئی، جو نہیں ہے، کوئی اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بوجہ مصلحت کے ایسا نہ کیا۔ نیچے لکھا ہے وَمَا اللہ بِعَزِیز، اور نہیں یہ بات اللہ کریم پر کچھ مشکل، عزیز کا معنی شاہ صاحب نے کیا، شاہ عبد القادر صاحب، کچھ مشکل۔ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، میں نے فقراء کی اقسام لکھوائی ہیں، ایک ہوتا ہے فقیر حریص لالچی جو ہر وقت لوگوں سے مانگے، دوسرا ہوتا ہے فقیر معتر، معتر کہتے ہیں جو بار بار سامنے آئے اور کہے کہ میں تو ملنے کے لیے آیا ہوں اور مقصد اس کا مانگنا ہو، اور تیسرا فقیر ہوتا ہے طامع لالچی جو گھر بیٹھ کر لالچ کرے، ہائے کوئی چیز ملے، ہائے کوئی چیز ملے، اور ایک ہے فقیر قانع جو کچھ مل جائے بس اس پر صبر کر لیا، اور پانچواں ہوتا ہے فقیر زاہد، اگر اس کو کچھ دو تو الٹا وہ ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تخفیف اخروی، نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اس پر لفظ لکھنے مراد گناہ، کون سا بوجھ اٹھانا مراد ہے؟ گناہوں والا بوجھ، کوئی بندہ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ورنہ اس بوجھ اٹھانے سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ بلند خیال کرنا، جو منکرین حدیث ہے نا، جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا ایصال ثواب پر سورۃ الکہف میں، وہ کہتے ہیں نیک عمل ہم نے کیا ہے اور فائدہ دوسرے کو پہنچ جائے،
اللہ تو کسی بوجھ نہیں اٹھائے گا. نماز ہم نے پڑھی ہے ثواب اس کو مل جائے. اس آیت کا ایصال ثواب والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. گناہ سے مراد کون سا بوجھ ہے؟ اس بوجھ اٹھانے سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ گناہ میں کروں اور اٹھائے دوسرا، کرے کوئی اور بھرے کوئی. انہیں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب جنازہ پڑھے ہیں، جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں یا میت خود پڑھ رہا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں. عمل ہمارا ہے، فائدہ اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی دعا کی ہے آپ سب کے لیے، اب بھی میں نے دعا کی ہے. دعا عمل میرا ہے، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. عمل میرا ہے، فائدہ ہمارے اساتذہ کو پہنچ رہا ہے. کیوں بھائی؟ اگر ایک بندے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا تو پھر ہم دوسروں کے لیے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لی والوالدیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جنازہ ہمارا عمل ہے، دعا ہمارا عمل ہے، فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے. بات کریں گے انشاءاللہ اس پر. مجھے آپ ایک بات سنا دیں تو مجھے خوشی ہو آپ کے لیے. میل میں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ وَإِن تَدُمْ مُسْكَنَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا تَرْكِي. اچھا، ایک تو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میری طرف دیکھیں، اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا، میرے ہاتھوں کو دیکھنا، کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے گناہوں کا قیامت کے دن اور دوسرے کو کہے گا یہ میرے اوپر 1,00,000 گناہوں کا بوجھ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 گناہوں کا بوجھ ہے، 5 گناہوں کا بوجھ میرا تو اٹھا لے. اگر وہ بلائے گا، اگر قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہوگا جس کو بلا رہا ہے، تو اس کے بوجھ میں سے ذرا سا بوجھ اٹھانے کے لیے قریبی رشتہ دار کیا نہیں ہوگا. وَإِن تَدُمْ مُسْكَنَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا تَرْكِي. اگر بلائے کوئی بوجھل، مسکلاتن کوئی بوجھل زیادہ وزن والا، إِلَىٰ حِمْلِهَا بوجھ اٹھانے کی طرف، کوئی بوجھ اٹھانے کی طرف بلائے نا، بوجھل بندہ ہے، وزنی بندہ ہے، تو لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ. تب بھی نہیں اٹھوائی جائے گی اس میں سے کوئی چیز، نہیں اٹھائی جائے گی اس میں سے کوئی چیز. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر یہ ہوا وہ بلایا ہوا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو کیوں نہ بلائے، تھوڑا سا بوجھ تم اٹھا لو، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوگا. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالشَّارَةِ. صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربہم جو ڈرتے ہو اپنے پروردگار سے، بالغیب بن دیکھے، جو رب سے بن دیکھے ڈرنے والے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے ہیں. نہ آپ کافروں کو نہیں ڈراتے تھے گجرا والا؟ چپ کر کے جلدی کرو نا، بات کو سمیٹے، آسان ہے جگہ نہیں. اللہ نے فرمایا جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اب ان کو ڈراتے ہیں. نبی پاک کافر کو نہیں ڈراتے تھے. اس کے نیچے لفظ لکھو، تنذرو کے نیچے انذار نافع. انذار نافع کیا معنی؟ ڈراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بھی ہیں، مشرکوں کو ہیں، لیکن ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. اشکال کا حل ہوا گوجرا والا کہ نہیں ہوا؟ کیا لفظ نیچے لکھنا ہے؟ انذار نافع. بس آگے چلو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ قالب، اور قائم کرتے نماز جسم کا حال. وَمَن تَزَكَّىٰ جو بندہ پاک ہو گیا عد شرک، شرک سے پاک ہو گیا، فَإِنَّمَا پکی بات ہے وہ پاک ہوتا ہے واسطے اپنے فائدے کے. اور لکھا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کے نیچے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جو شرک سے پاک نہیں ہوتا وہاں سزا بھگتے گا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. نہیں برابر اندھا بلکہ وہ دیکھنے والا. العامہ پر لکھو مشرک، البصیر پر لکھو موحد. نہیں برابر اندھا اور نہ دیکھنے والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. یہ دوسرا طریقہ ہے. اچھا، ایک نیچے چھوٹا سا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اول عدم تساوی. ادراک تو کہتے ہیں پا لینے کو. اندھا کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا کہ اس کو سمجھ آئے، اور بصیر دیکھنے والا ہے بوجہ ادراک کے حق. اندھے نے حق کو نہیں دیکھا، بصیر نے حق کو دیکھا ہوا ہے. دوسرا طریقہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. اور اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہے. اندھیروں کے نیچے لکھو ظلمات کے نیچے کفر و شرک، نور کے نیچے توحید. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اور نہ دھوپ اور نہ چھاؤں، نہ سایہ اور نہ دھوپ. یہ ذل کے اوپر لکھا ہوا ہے جنت. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اور نہ سایہ اور نہ دھوپ برابر ہے. حرور کے نیچے لکھا ہوا ہے جہنم. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اور نہیں زندے اور نہ مردے.
ان اللہ یسمع من یشاء، یقین اللہ کریم سنا دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے نہیں. ان انت الا نذیر، اگر یہ نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ کریں کیوں. ان انت الا نذیر، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف ڈرانے والے ہیں ہمدردی کی وجہ سے. پیچھے آؤ مولانا. اب ما یستوی ایک دفعہ فرمایا، خیال کرنا، ما یستوی ایک دفعہ فرمایا اور باتیں آگے تین کی ہیں. جس ساتھی کی توجہ نہ ہوئی میں ناراض ہو جاؤں گا. ما یستوی پر انگلی رکھے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اٹک انگلی رکھو بیٹا. ما یستوی نہیں برابر، کیا تین باتیں بیان کی. الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا. فلز، اب دوبارہ یستوی تو نہیں آیا نا، آنا تو کرو جلدی نہیں آیا. ایک دفعہ ما یستوی آیا، باتیں تین. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور دھوپ برابر ہے. اب ما یستوی ایک دفعہ ذکر کیا اور چیزیں تین بیان کی، اور جب مردوں اور زندوں کی بات آئی تو ما یستوی دوبارہ ذکر کر دیا. مطلب پھر پیچھے دیکھو، آنکھوں والا اندھا برابر نہیں ہے، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں دو. ولا ظل ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. فرمایا تین مانتے ہو تو چوتھی بھی مان لو. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. لگا تھا نا ان تین چیزوں میں تو شک کسی نے نہیں کرنا نا. سارے کہیں گے برابر نہیں، برابر نہیں، اندھا آنکھوں والا، اندھیرے روشنی، سایہ اور دھوپ. لیکن پتہ تھا شک ہونا ہے لوگوں کو زندہ اور مردے والے مسئلے میں. اللہ نے ما یستوی دوبارہ ذکر کر دیا کیونکہ خطرہ اس مسئلے میں تھا نا. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر زندے اور نہ مردے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. مولانا الاحیاء، ما یستوی الاحیاء پر لکھو موحد، ولا الاموات اموات پر لکھو مردہ. مشرک اور موحد برابر نہیں. اوپر اشکال لکھو جی، اشکال. یا پہلی تشہیر ہے اعمیٰ اور بصیر. جلدی جلدی، یا پہلی تشبیہ درست ہے اعمیٰ اور بصیر، یا دوسری صحیح ہے احیاء اور اموات. میری طرف دیکھے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. میرے دیکھنے تو بغیر سمجھنا سیدھے بڑی مشکل بات ہے. اٹک میرے طرف دیکھو بیٹا، بات میں لکھنا. اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہے وہ اندھا ہے اور جو موحد ہے وہ دیکھنے والا ہے. آگے چل کر فرمایا جو مشرک ہے وہ مردہ ہے اور جو موحد ہے وہ زندہ ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. میری دونوں انگلیوں کو دیکھنا. بات بڑی چھوٹی سی ہے اور ہے بڑی باریک، مشکل ہے. موحد دیکھنے والا، مشرک بتاؤ تو صحیح. بات کو سمیٹیں، آسان جگہ ہے. اگلی صورت کے رکوع آسان ہے. مشرک موحد ہوگی بات. موحد
موحد زندہ مشرک مردہ۔ اب یہ تو ہو گئی بات، اشکال کیا ہے اس میں؟ مونا اشکال یہ ہے کہ اب توجہ بالکل میری طرف ہو، موحد ہے دیکھنے والا اور مشرک ہے اندھا، ان میں تو معمولی فرق ہے، آنکھوں کا فرق ہے نا، اور کیا ہے؟ اندھے میں اور دیکھنے والے میں اور کیا فرق ہے؟ آنکھوں کا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ نہیں دیکھتا۔ تو گویا کہ پہلی مثال سے یہ سمجھ آیا کہ مشرک اور موحد کا فرق ہے، لیکن ہے تھوڑا۔ پہلی مثال سے کیا سمجھ آیا؟ مشرک اور موحد میں فرق جو ہے تھوڑا، خالی آنکھوں کا ہے، وہ دیکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا۔ اور جب یہ کہا کہ موحد زندہ ہے اور مشرک مردہ ہے، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں تو اب یا پہلی تشبیہ درست ہے یا دوسری درست ہے؟ ایک درست ہے۔ اشکال کیا ہے؟ مشرک اندھا ہے اور موحد دیکھنے والا ہے، لیکن سوال ہے کہ ان میں تو تھوڑا سا فرق ہے، باقی ہاتھ پاؤں چلنا پھرنا کھانا پینا تو ایک جیسے، آنکھوں کا فرق ہے خالی، وہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا نہیں۔ اور پھر کہا کہ موحد زندہ ہے اور مشرک مردہ ہے، یہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا دیکھنا سننا آنا جانا وغیرہ، یہ تو سارا گویا کہ یوں کہہ لو کہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے اور اس مثال میں تو مکمل فرق ہے۔ ایک بات کرو، سوال سمجھ آ گیا؟ آپ کے بعد اس کا جواب لکھا ہوا ہے، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، سمجھنا مثال مذکور سے پڑھو پڑھو، مثال مذکور سے مقصود نفی کمی کی ہے، نہ زیادتی کی، کیونکہ ان کا تفاوت زندہ و مردہ کا ہے۔ پڑھو، مثال مذکور سے مقصود نفی کمی کی ہے، نہ زیادتی کی، کیونکہ ان کا تفاوت زندہ و مردہ کا۔ کئی دفعہ ساتھی مجھ سے کہتے ہیں قرآن پاک تو ایک دے دو، لے جاؤ بھائی، سمجھے گا کون؟ یہ تو بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب تو لکھا ہوا ہے، میں طرف دیکھو میں جواب سمجھاؤں۔ کہا کہ مشرک یہ ہے اندھا اور موحد ہے دیکھنے والا۔ دوسری مثال میں کہا کہ موحد ہے زندہ اور مشرک ہے مردہ۔ اب خیال، ایک چٹکی میں بات حل کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ مشرک ہے اندھا، موحد ہے دیکھنے والا، اتنا فرق تو ہے ہی ہے نا، اتنا فرق، اسی لفظ کو سمجھنا، اتنا فرق تو مشرک اور موحد کا ہے ہی ہے۔ اگر اس سے فرق زیادہ ہو جائے تو انکار نہیں، اس سے زیادہ ہو جائے تو انکار نہیں، جیسے زندہ مردے میں ہو گیا۔ اتنا فرق تو ہے ہی ہے نا، جیسے آنکھوں والے کا اور اندھے کا ہوتا ہے، اتنا مشرک اور موحد کا فرق، اور اس سے اگر زیادہ فرق ہو جائے جیسے مردہ اور زندہ میں، آگے چلو۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یقیناً اللہ کریم سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا زندہ مردے اور گم والے مسئلے میں، اور تو کسی معاملے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کو نہیں سنا کہ جو کہتا ہے مردہ کھاتا ہے، کبھی سنا ہے؟ مردہ چلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، یہ تو کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سننے والا جھگڑا ہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ورنہ چھوڑو، یہ کوئی بات ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اس پر لکھو قدرت، جلدی کرو، قدرت، اللہ کی قدرت ہے، اس کو چاہے سنا دے، جو بات چاہے سنا دے، اس وقت چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اس پر لکھو قانون، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ قانون کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، یہ اللہ کا قانون۔ ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان۔ آپ سے سلم قبر والوں کو سنا سکتے تھے؟ نہیں کر رہے ہو، قرآن ماننے والے جو بولو، سنا سکتے تھے؟ ہم سنا سکتے، ہم بڑے آ گئے معاذ اللہ۔ آپ سے سلم نہیں سنا سکتے تھے قبر والوں کو، اور ہم سنا سکتے ہیں۔ واہ بھائی واہ،
ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فخر سے بے داستان کے لیے۔ ورنہ ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے۔ اب قانون تو یہ ہے میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، قدرت پر بھی ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو بغیر والد و والدہ دونوں کے پیدا کر دیا۔ اللہ کی قانون پر بھی ایمان، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان، لیکن یہ ذہن میں رکھنا اللہ کی قدرت کا پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ اللہ کی قدرت کا پتہ ہمیں کیا پتہ اللہ کس کو سنائے، کیا چیز سنائے، کس وقت سنائے، بس معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ان انت الا نذیر، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ اور سامنے جملہ لکھو اس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کرنا ہے، کوئی کافر نہ سنے۔ تو نبی کا کیا اختیار؟ جن کو ایمان دینا ہے ان کو ملے گا، کچھ آپ کے ذہن میں خاکہ ہے جو میں نے زید کالاسد والی مثال عرض کی تھی۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ زید کو ہم نے کس بات میں تشبیہ دی ہے؟ شیر کے ساتھ بہادری میں۔ اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو زید کو تشبیہ کیوں دیتے؟ زید شیر بہادر ہے تو زید کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ ہونا اللہ کریم نے زندہ کافروں کو قبر والوں سے تشبیہ دی ہے۔ میرے پیغمبر جیسے آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تسلی رکھو میرے پیغمبر۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ زندہ کافر تو سنتے تھے، تو میں نے جواب عرض کیا تھا ان کانوں سے سننا مراد نہیں، ان کانوں سے سننا مراد ہے۔ آؤ جی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لکھا ہے آپ ڈرانے والے کا نذیر اوپر لفظ، اور یہ ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے۔ یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور یہ ڈرانا انوکھا بھی نہیں، پڑھو یہ ڈرانا انوکھا بھی نہیں، کیوں؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، نہیں کوئی امت إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر گزر ہے اس میں ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تسلیمہ تخویف دنیا میں اگر جھٹلا دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نیچے لکھا تو آپ غم نہ کریں، جزا مقدر، جزا مقدر کے لفظ لکھیے، جزا مقدر، اگر جھٹلا دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ غم نہ کریں، جزا مقدر۔ اب فقد کذب علت، یہ علت ہے جزا مقدر کی، کیوں غم نہ کریں؟ اس لیے پس تاکہ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جہاں تم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل معجزات، وبالزبر، چھوٹی چھوٹی کتابیں لائے تھے، وبالکتاب المنیر، اور کتاب روشن لائے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا، ثمرہ تکذیب کا نتیجہ، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا تھا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسے تھا عذاب میرا، کیسے تھی سزا میری۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، سبحان اللہ، دلیل عقلی نمبر 9، دلیل عقلی نمبر 9۔ آگے بڑھنا، جملہ پورا کرنا ہے، مہربانی فرماؤ۔ اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا کرو جملہ، کہ قرآن کی بارش سے اچھے دل والوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا جملہ لکھا؟ قرآن کی بارش سے
اچھے دل والوں کو فائدہ ہوگا۔ علم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے رویت قلبی، یقیناً اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، فاخرجنا، پس نکالے ہم نے پانی کے ذریعے ثمرات میوے، مختلف الوانها، مختلف ہونے والے ان کے رنگ۔ اوپر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے حاشیے پر آپ کے پاس، یعنی میوہ جات اور سب چیزوں کا رنگ مختلف کرنا اللہ کی قدرت سے ہے، بھلا دوسرا کوئی کر سکتا ہے؟ پھر غیروں کو پکارتے ہیں، افسوس۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں میں سے مختلف ٹکڑے ہیں، مختلف کھٹیاں ہیں، بِيضٌ بعض سفید وحمر بعض سرخ مختلف الوانها، نیچے کے اور جو سرخ سفید ہے نا ان میں بھی مختلف الوانها، مختلف ہونے والے ان کے رنگ، بعض بہت سرخ سفید، بعض ہلکے سرخ سفید، وغرابیب سود، اور سخت سیاہ، سخت سیاہ، غرابیب کا معنی سخت سیاہ، سود سیاہ، نیچے لکھا ہوا ہے بعض نہ سفید نہ سرخ، اور سود ہے موصوف ہے اور غرابیب اس کی صفت مقدم ہے، سود موصوف ہے، غرابیب اس کی صفت مقدم ہے، غرابیب سود، سخت سیاہ کالے پہاڑ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے، الانعام اور چوپائیوں میں سے، مختلف الوانہ، مختلف ہونے والے ان کے رنگ، کذالک، بات اسی طرح ہے، کذالک پر لکھو بات اسی طرح ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، زجر، پکی بات ہے، ڈرتے ہیں اللہ کریم سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء، جاننے والے عظمت الہی کو، جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ کریم سے اللہ کے بندوں میں سے۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ کریم زبردست ہے، ترغیب ڈراوا پکڑ سکتا ہے، غفور ترغیب شوق دلائے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے بخشنے والا بھی ہے۔ توبہ کرو، خیال رہنا جملے پر، انما یخشی اللہ، خشیت کس خوف کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا جو عاصی اور معاصی کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ میری طرف دیکھیں، ایک بندہ گناہگار ہے، وہ یہ ستون ہے نا، گناہ وہاں پڑا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں عاصی ہوں گناہگار ہوں، وہ گناہ پڑے ہوئے ہیں معاصی و ستون، وہ خوف جو عاصی اور معاصی کے درمیان دوری پیدا کر دے، انسان گناہوں سے بھاگے، گناہوں سے ہٹے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ خشیت وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روکے۔ خشیت کس؟ اب ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ورنہ بہتر دیکھو ہر بندہ، میں بھی کہتا ہوں اللہ سے ہم ڈرتے ہیں ڈرتے، یہ زبانی دعویٰ ہے۔ خشیت وہ خوف ہے جس ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ آگے چلو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پکی بات ہے ڈرتے اللہ کریم سے اس کے بندوں میں سے، کون؟ العلماء، علم رکھنے والے اللہ کی عظمت کا، یقیناً اللہ کریم بخش زبردست ہے، ترغیب ڈراوا، گناہ بخشنے والا ہے، ترغیب۔ میں نے آپ کو عالموں کی 3 قسمیں لکھوائی ہیں، عربی کے الفاظ تو میں نے لکھوائے نہیں تاکہ سارے ساتھیوں تک بات پہنچ جائے۔ ایک لکھوایا حدود و فرائض کا علم رکھ کر اللہ سے ڈرنے والا، حدود اور فرائض کا علم رکھے اللہ سے ڈرے۔ نمبر 2، حدود و فرائض کا علم نہ ہو اللہ سے ڈرے، اور تیسرا حدود و فرائض کا علم رکھے اور اللہ سے نہ ڈرے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ ان الذين يتلون کتاب اللہ، دلیل نقلی از مومنین سابقین، دہم 10ویں دلیل، پچھلے علماء بھی مان گئے، پچھلے مومنین بھی مان گئے، مکے والوں تم نہیں مانتے ہو۔ ان الذين يتلون کتاب، ختم ہو جائے گی، پوری کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں، خدایا ان سے چیک کر رہے ہیں کہ کتنی باقی ہے، ختم ہو جائے گی۔ میں 20-21 سال سے پڑھا رہا ہوں، یہ تجربہ ہے، انشاءاللہ سارا قرآن میری طرف دیکھو، سر نیچے رکھو، کیوں فکر کرتے ہو؟ ابھی آپ کو چھوڑ دیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ، وہ سمجھتے ہوئے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اتنے بڑے بڑے مجمع ہم کنٹرول کرتے ہیں، مولوی صاحب ہائے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، اس سادگی پہ کون
نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کتاب اللہ، یقین جو تلاوت کرتے اللہ کریم کی کتاب، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے نماز عبادت بدنیہ۔ میں انشاءاللہ پہلے پارے میں معنی یتلون کا ایک معنی یہ بھی ابھی میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں اللہ کی کتاب کے۔ بڑے علماء دوسرا معنی کیا کیا؟ آپ بتاتے نہیں، میں حوالہ کیسے بھولوں گا؟ تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ کھولو آخری پارہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ صفحہ بتاؤ، پورا 1200، ماشاءاللہ پورا 1200۔ والشمس وضحاها اور قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، والقمر قسم ہے اللہ کریم کو چاند کی، اذا تلاها پیچھے چلے سورج کے۔ تلا یتلو کا ایک معنی پیچھے چلنا، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب پیچھے چلے سورج کے۔ اب دوسرا معنی، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ پیچھے چلتے اللہ کی کتاب کے۔ دو معنی کر دیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے نماز عبادت بدنیہ، وَأَنفَقُوا نمبر 3 عبادت مالیہ اور خرچ کرتے ان چیزوں میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ جو ساتھی بعد میں آئے تھے، میں نے جملہ عرض کیا تھا ایک دن، مما رزقناہم جو ہم نے چیزیں ان کو دی ہیں، علم ہے، ہنر ہے، کوئی فن ہے، جو کچھ دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ صرف مال مراد نہیں مولانا، مما رزقناہم خرچ کرتے ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، سرا و علانیہ خفیہ بھی اور ظاہر بھی، یرجون تجارتا لن تبور۔ ورنہ یرجون کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے، میری بات نہیں سن، ماضی امر، اچھا مضارع ہے، ٹھیک ٹھیک، آسان تھا نا اس لیے سب نے کہہ دیا مضارع۔ نیچے دیکھو ایک لفظ لکھا ہوا ہے ثمرہ، ایک تو ہے نا ثمرہ با نتیجہ، تو خبر بمعنی انشاء، کیا لکھا ہوا ہے؟ معنی صیغہ مضارع کا ہے اور معنی امر والا کرے گا۔ صیغہ آگے حوالہ لکھ لو، از حضرت رحمت اللہ علیہ، یہ خبر بمعنی انشاء از حضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صیغہ مضارع کا ہے اور معنی انشاء امر والا کریں گے۔ اب ذرا معنی سنو، خرچ کرتے رہتے مما رزقناہم سرا و علانیہ خفیہ بھی اور ظاہر بھی، یرجون امید رکھیں۔ کیا معنی کیا امر والا؟ ایسے لوگ کتاب پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، خرچ کرنے والے امید رکھیں تجارتاً ایسی تجارت کی لن تبور جو نقصان والی نہیں ہوگی۔ ورنہ تجارتاً پر لکھو یعنی ثواب، یعنی ثواب، یرجون پر لکھو بوجہ وعدہ الہی، اللہ کے وعدے کی وجہ سے بوجہ وعدہ الہی یہ امید رکھیں ایسی تجارت کی ثواب کی نقصان والا نہیں ہوگا، یعنی دائم النفع ہوگا۔ علت لیوفیہم اجورہم وجہ تاکہ پورا پورا دے اللہ کریم ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضل علاوہ اجر مذکور کے تاکہ زیادہ دے اللہ کو اپنے فضل سے۔ یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے۔ من الکتاب اور وہ دلیل وحی آ گئی اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف کتاب میں سے هو الحق، وہ حق ہے، مقتضی ہونا چاہیے کیونکہ حق جو ہے نمبر 2 مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، قرآن پہلی کتابوں کا مصدق، یقیناً بعبادہ لخبیر بصیر، اپنے بندوں کے ساتھ البتہ خبر رکھنے والا ہے ان کے حالات کی۔ یہ کیا لفظ ہے؟ ان کے حالات کی، لفظ مٹا ہوا ہے، ان کے حالات کی خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والے ان کے مسالے کو، کون کون سی چیزوں کا فائدہ ہے ان میں اللہ دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ورق نہیں الٹانا مولانا، ثم برائے تاکید ذکری، لکھو بڑے علماء،
ثم برائے تاکیب ذکری، پھر یہ بھی سن لو، مانا سنو، مانا تاکیب ذکری کے آگے لکھنا ہے پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، کیا مانا وہ بات تو تم نے سن لی ہے پھر یہ بھی سن لو، اور بشارت لکھا ہوا ہے نا، بشارت کے آگے جملہ پورا کریں، بشارت برائے بشارت اخروی برائے وارثین قرآن، بشارت اخروی برائے وارثین قرآن، ثم اورثنا الکتاب، عنوان کیا ہے؟ اخروی برائے وارثین قرآن۔ اچھا ثم یہ مضمون تو تم نے سن لیا پھر یہ بھی سن لو، اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، صفینا جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا باعتبار ایمان کے ہیں مومن، ہم نے چنا ہوا ہے، ہم نے کتاب کا وارث بنایا، لیکن چنے ہوئے لوگ تین قسم ہو گئے، فمنہم ظالم لنفسہ، قسم اول کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ظلم کرنے والے واسطے اپنی جان کے، لکھا ہے کوئی گناہ کر کے، شرک والا ظلم مراد نہیں، کفر والا ظلم مراد نہیں، گناہ والا ظلم مراد ہے، کتاب کا وارث تو بنایا لیکن ہے گناہگار، گناہ اشکال سمجھ آیا؟ اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ کفر والا، شرک والا نہ، ہے مومن لیکن ہے گناہگار، ہے کتاب وارث، کس میں دو منہم مقتصد، اور کچھ میں سے درمیان کی چال چلنے والے ہیں، بیچ کی چال چلنے والے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، تیسری قسم جن کو ہم نے چنا ان میں سے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں نیکیوں کے ساتھ، باذن اللہ، بے توفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ کتاب کا وارث بنانا، ذالک کے نیچے لکھا ہے مشار الیہ، ایراث کتاب، کتاب کا وارث بنانا وہی تو ہے فضل بہت بڑا۔ آگے ذرا ترجمہ کر لیں پھر حاشیہ پڑھیں گے۔ اب جنات و عدن بیان اجر و فضل، دیکھا نا پیچھے فضل چلا اجر کا، اس کا بیان آ گیا، اچھا وہ کون سا فضل بہت بڑا، یعنی باغات ہمیشگی کے، جنات یعنی باغات ہمیشگی کے، یدخلونہا داخل ہوں گے ان باغات میں، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے ان باغات میں، من اساور من ذہب کنگن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، نیچے لکھا ہوا یلبسون اللؤلؤا، آگے لکھو اد حضرت رحمت اللہ علیہ، یلبسون کے آگے اد حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا عبارت یوں تھی، یلبسون اللؤلؤا، یلبسون اللؤلؤا، پہنائے جائیں گے جنت میں کنگن من ذہب، یلبسون اللؤلؤا، اور پہنے گے موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور لباس ان کا ان جنات میں حریر ریشم کا ہوگا، وقالوا سبحان اللہ، اور کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہے اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ اذھب عنا الحزن، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دی ہم سے الحزن، ہر طرح کا غم، الحزن کا معنی لکھے ہر طرح کا غم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے دیا اللہ ہم سے ہر طرح کا غم، علت وجہ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، ہمیشہ اللہ نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مولانا نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جنتی جنت جا کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ہر طرح کا غم آج ہمارا ختم ہوا ہے، فرماتے تھے غم تو جنت میں ختم ہو گئے، دنیا تو دار الحزن ہے۔ سبحان اللہ الذی احلنا دار المقامہ، وہ اللہ جس نے ہم کو اتارا ہمیشہ رہنے کے گھر میں، دار المقامہ، مقامہ مصدر میمی ہے، مانا دار المقامہ ہمیشہ رہنے کا گھر، اللہ نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کے گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، کہ نہیں پہنچتی ہم کو جنت میں کوئی مشقت، نصب کوئی مشقت، یمسنا فیہا لغوب، نہیں پہنچتی ہم کو جنت میں کوئی تھکاوٹ، کوئی تھکان
بھی نہیں پہنچتی. سبحان اللہ. حوروں کو سور و غلمان رنگ رنگس تجلی ہائے جانان رنگ رنگس. خدا خود میزبان مائیں جاس غذا پر خانے مہمان رنگ رنگس. والذین کفروا لهم نار جہنم. یہ پورا کر لیں رکو پھر پیچھے آئیں گے. والذین کفروا تخویف اخروی. دعا کرو یہ جو نعمتوں والے گزرے نہ لو اللہ میں انہی میں شامل کر دے. والذین کفروا لهم نار جہنم تخویف اخروی. وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا. ثمرہ اولا. ثمرہ اولا کا کیا معنی ہے؟ پہلا نتیجہ ان کی آنکھ کی لا یقضا علیہم فیموتوا. ثمرہ ثانیہ دوسرا نتیجہ نہ حکم کیا جائے گا ان پر. لا یقضا نہ حکم کیا جائے گا ان پر. فیموتوا بس وہ مر جائیں. نہ حکم کیا جائے گا ان پر بس وہ مر جائیں خالی اور مر کر چھوٹ جائیں. نہ ولا یخفف عنہم من عذابها. ثمرہ ثالثہ تیسرا نتیجہ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کے عذاب میں سے. کذالک نجزی کل کفور. اسی طرح ہم سزا دیں گے ہر بڑے ناشکر کو. وہم یصرخون فیہا. اور وہ فریاد کرتے ہوں گے فیہا جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ میں فریاد کرتے ہوں گے. کون سی فریاد؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا. ہمارے پروردگار نکال تو ہم کو یہاں سے. کیوں؟ نعمل صالح عمل کریں گے ہم نیک. غیر الذی کنا نعمل سوائے اس کے کہ ہم عمل کیا کرتے تھے. دنیا میں جو کرتوت کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. نیک عمل کریں گے ہمیں نکال. رد درخواست. اللہ درخواست منہ پر مارے گا ان کے ٹھکرا دے گا. اولم نعمرکم. مانے پر غور کرنا سارے دوست. اولم نعمرکم. ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے. تمہاری درخواست ٹھکرا دی گئی ہے. کیوں؟ رد وجہ یہ ہے تقاضا کرنے والی چیز. اولم نعمرکم قلم ہاتھ میں. اولم نعمرکم کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو. ماں اتنی قدر. نیچے لکھا ہے ماں اتنی قدر. کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو اتنی قدر. یا تذکرو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. کیا معنی کیا؟ کیا اتنی قدر ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. فیہ اس میں من تذکرہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا. جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا. میں نے عمر نہیں دی تھی. پھر معنی سنو. اولم نعمرکم کیا عمر دی تھی ہم نے تم کو ماں اتنی قدر. یا تذکرو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. فی اس میں من تذکرہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا. لکھا ہے عمر بلوغ والی. بالغ ہو گئے جوان ہو گئے ابھی بھی تم نے نہیں سمجھا. نمبر 2 مقتصدون. اور جاکم کے نیچے پہلے لفظ پڑھ لیں. صرف عمر دینے پر بھی اکتفا نہیں کیا. خالی عمر نہیں دی بلکہ وجاکم النذیر. اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا مگر تم نے ایک نہ سنی. خالی عمر نہیں دی عمر بھی دی نذیر بھی بھیجا ڈرانے والا. فذوقوا تذلیل مجرمین. چکھو تم مذہب دین کی مخالفت کا. اوپر لکھا ہے مذہب دین کی مخالفت کا چکھو. فما للظالمین من نصیر. کاری نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ورنہ نذیر سے کیا مراد ہے؟ عمر بھی میں اللہ نے دی ڈرانے والا بھی آیا. نذیر سے مراد ایک معنی ہے ڈراوا. ڈراوا تمہارے پاس آیا. نذیر انذار کے معنی میں ہے. مصدر کے معنی میں ڈراوا آیا تمہارے پاس جہنم کا عذاب کا قیامت کا وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا عمر بھی دی نذیر بھی آیا. نذیر سے مراد ہے رسول. دیکھو تو صحیح حاشیہ مولانا نذیر سے کیا مراد ہے بتاؤ تو صحیح. اور نمبر 3 عمر بھی دی اور نذیر بھی آیا. اس سے مراد ہے بڑھاپا. سر کے بال سفید ہو گئے بڑھاپا طاری ہونے لگ گیا جسم کمزور ہو گیا تو سمجھ لو کہ آ گیا ہے ڈرنے والا. اور نمبر 4 نذیر آیا جو ہم عمر اور رشتہ دار فوت ہونے لگ گئے. 1 سال بڑا ہے سال چھوٹا ہے 2 سال کا عمر کا فرق ہے. رشتہ دار ہے 2 سے وہ فوت ہو رہا ہے. 2 کو سمجھنا چاہیے وہ چلا گیا میری بھی باری ہے. اور نمبر اور
کیا کہتے ہیں نذیر سے مراد کمال ہے۔ انسان نے اللہ کریم کو عقل والا کمال عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دنیا کے معاملے میں بڑا سمجھدار تھا اور دین کے معاملے میں کوئی سمجھداری نہیں دکھائی۔ ہائے ہائے۔ اور مولانا اور نذیر کا کیا معنی ہے؟ پوتے کی ولادت۔ مولانا جب پوتا پیدا ہو جائے دادے کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میری جگہ میرا بیٹا سنبھالے گا، میرے بیٹے کی جگہ۔ آؤ پچھلے حاشیے پر، پچھلے صفحے کا حاشیہ ہے ہمارا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جب اشکال میں نے پیش کیا خود اللہ نے چنا تو پھر ظالم کیسے؟ پڑھو، لکھا ہی نہیں، یہ تو بڑا قیمتی حاشیہ ہے شیخ پیر کا رحمت اللہ علیہ۔ پڑھو کیا حاشیہ لکھوایا، ساتھی سکے دوسرے ساتھی کا ساتھ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چنا ہے کتاب کی وراثت کے لیے، ان کو کتاب کا وارث بنانے کے لیے ہم نے چنا۔ خود چنا تو وہ ظالم کیسے ہے؟ جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ ظلم بمانا کمی، ظلم بمانا کھولو مولانا سورۃ الکہف 607۔ پہلی سطر، کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا۔ بڑے علماء بڑے غور کریں، دو حدیث شریف والے موقوفون علیہ، کلتل جنتین، دونوں باغوں میں سے ہر باغ آتت اکلہا دیتا تھا میوہ اپنا، ولم تظلم منہ شیئا، نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر۔ ظلم مولانا ظلم بمانا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، میں سورۃ الانبیاء میں آپ کو یہ مقام یاد کراؤں گا، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں ظالمین میں سے ہوں، کمی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہی مقام میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پر ظلم بمانا کمی۔ آؤ استفینا من عبادنا، اللہ نے خود چنا ہے تو وہ ظالم کیسے ہے؟ جواب کیا دیا؟ ظلم بمانا کمی۔ اب جن کو فہم قرآن کے لیے چنا وہ تین قسم ہو گئے، پڑھو ساتھی مولانا بلوچستان، ان کو دکھاؤ، مولانا کو دکھاؤ، ساتھ دکھاؤ، دو حاشیے، دو ساتھی مل کر حاشیہ دیکھو، شیخ پیر کا حاشیہ رحمہ اللہ۔ جن کو قرآن کی فہم کے لیے، قرآن کی سمجھ کے لیے چنا وہ کتنے قسم ہو گئے؟ تین قسم ہو گئے۔ نمبر ایک، ظالم لنفسہ، کمی کرنے والا، ظلم بمانا کمی، کمی کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کیسے کمی کر؟ خود عمل کیا آگے بیان نہ کیا۔ نمبر دو، مقتصد، درمیانی راہ چلنے والا۔ کیا مطلب؟ دوسرے نے گھر اور مجلس میں بیان کیا۔ تیسرا ہے سابقکم بالخیرات، آگے بڑھنے والا، ملک میں پھیل گیا، جگہ جگہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھوایا، ظالم کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ نمبر ایک، دنیا میں ظالمین کی کثرت ہے، اور نمبر دو، یہ اشارہ ہے کہ ظلم کے باوجود، گناہوں کے باوجود اہل استفاء میں سے خارج نہیں ہوا ہے، پھر بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے۔ اور میں نے آپ کو چار فرق اور لکھوائے ہیں، ایک تو آپ کے پاس حاشیے پر لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھیں، اور جو میں نے لکھوائے ہیں وہ فرق بھی پڑھیں۔ آپ کے پاس پہلے قرآن والا حاشیہ پڑھیں جو قرآن پر چھپا ہوا ہے، منہم مقتصد، بیچ کی چال چلنے والا۔ کیا معنی؟ نمبر ایک پڑھیں، نیکیوں میں ضروریات سے بڑھتے ہیں۔ اچھا، سابقکم بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، یہ کیا لکھا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض سے گزر کر غیر فرائض کی بھی ہمت کرتے ہیں۔ یہ تو فرق آپ کے پاس تھا، چار فرق میں نے لکھوائے ہیں۔ ظالمون ایک، مقتصد دو، سابقون تین۔ ظالم کا کیا معنی آپ نے لکھوایا ہے؟ ظالمون سے گناہ زیادہ ہو وہ ہے ظالمون۔ مقتصد کون ہے؟ درمیانی چال چلنے والا، نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ اور سابقکم بالخیرات کون ہے؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ ایک قول۔ دوسرا قول کیا لکھوایا؟ ظالمون
حرام کا مرتکب، حرام کا مرتکب، اور مقتصد کا کیا جملہ لکھوایا؟ مکروہات کا مرتکب، مکروہ کام کرنے والا، اور سابق مومن کامل۔ تیسرا فرق میں نے آپ کو لکھوایا، ظالم کون؟ بعد سزا اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، ظالم بعد سزا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور مقتصد حساب یسیر والا۔ میری طرف دیکھیں، آخری پارے میں حساب یسیر کی بات کریں گے، حدیث پاک میں وہاں بیان کروں گا۔ اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا، اٹک، سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں کیا، یہ کیا تھا، فرمایا جا سارا معاف۔ یہ ہے حساب یسیر انشاءاللہ۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا پر بات کریں گے تفصیل سے۔ آگے نمبر 3، سابق بغیر حساب داخلہ جنت۔ دعا کرو اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، ہم تو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں مولانا۔ چوتھا کول کیا لکھوایا؟ ظالم قرآن کا قاری لیکن عمل نہ کرے، غیر عامل۔ مقتصد کون ہے؟ قرآن کا قاری ہو اور عمل کرے۔ اور تیسرا قول سابق قرآن کا عالم بھی ہو اور قرآن کا عامل بھی ہو۔ آگے چلو، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ شارحی عقلی دلیل آ گئی توحید پر، سامنے حاشیہ پہلے پڑھو، یعنی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور دلیل کا یہ تھا سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ خلاصہ پچھلے دلائل کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، اس دلیل کا خلاصہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ کیسے فٹ کرو گے مولانا سید؟ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو غیبانہ پکاروں کے لئے بھی صرف اللہ۔ الحمدللہ، یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے بساط الصدور سینوں تک کے حالات کا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، ترغیب ما تخویف اخروی، اللہ نے شوق بھی دلایا، ڈرایا بھی ہے آخرت کے عذاب سے۔ وہ اللہ کریم ہے جس نے بنایا تم کو خلائف فی الارض، جانشین زمین میں۔ دادا والد جانشین، والد کیا بیٹا جانشین، وہ گیا پوتا جانشین۔ اللہ نے تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے، زمین میں آباد کیا۔ فمن کفر فعلیہ، اب اس کے سامنے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مقتضا تھا ایمان۔ جب اللہ نے تمہیں جانشین بنا، اس کا مقتضا تھا ایمان، مگر بئی ہما بہت لوگ مشرک و کافر ہیں، سو اپنا کچھ بگاڑ رہے ہیں، اپنا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن کفر فعلیہ کفرہ، پر جس بندے نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، صبرہ پر اسی کے اوپر ہوگا وبال اس کے کفر کا۔ مولانا علا علیہ، علا ضرر کے لیے آتا ہے، علا ضرر کے لیے، اسی کے اوپر ہوگا وبال اس کے کفر کا۔ فلا یزید الکافرین کفرہم من درم الا مقتا، تفصیل وبال، اب تفصیل بھی سنو، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر، اوپر لفظ لکھو دنیا میں، جلدی کرو جلدی، دنیا میں نہیں زیادہ کرتا کافروں کو دنیا میں ان کا کفر، رب کے ہاں الا مقتا، مگر عذر ناراضگی کے، مگر عذر ناراضگی۔ ایسے جیسے کافروں کا کفر بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں ہاتھ رکھیں گے تو سبق ہے، سورۃ حامیم المومن کھولیں، دوسرا رکوع۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، صفحہ 947۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ دیکھو تو صحیح مولانا، دو ساتھی مل جاؤ۔ ان الذین کفروا، میری طرف دیکھیں، میں پہلے منظر آپ کو سمجھا دوں، ایسے مقام مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے گا، ان سے دیکھیں گے تو بات کروں گا۔ فرماؤ، قیامت کا دن ہوگا، مشرک اور کافر کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، ہاتھ کاٹے گا، یوم یزو سارے مابنیت پڑھی ہے، ہائے اتنا غصہ آ رہا ہوگا، ہائے میں دنیا میں مومن ہوتا، ہائے میں شرک نہ کرتا، قبروں کے سجدے نہ کرتا، ہائے غیر اللہ کی پکار۔ اللہ فرمائے گا سنو او مشرکو، او کافرو، آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، ہم مومن ہوتے، ہم موحد ہوتے، جب دنیا میں تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، دنیا میں تمہیں توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، اور تم توحید
توحید کا مسئلہ نہیں مانتے تھے، آج تمہیں اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا ایمان اور توحید کا انکار دے کر دنیا میں اللہ کو غصہ آتا تھا۔ اب مانا سنو، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، ینادون آواز دیے جائیں گے، لمقت اللہ، البتہ ناراضگی اللہ کریم کی، غصہ اللہ کریم کا بہت بڑا تھا، من مقتکم انفسکم، تمہارے غصے سے اپنی جانوں پر، آج کے دن جو آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنی جانوں پر، اللہ کا غصہ بہت بڑا تھا دنیا میں، اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فتکفرون، بس تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا ایمان کا انکار دیکھ کر تم پر دنیا میں اللہ کو غصہ آتا تھا۔ یہی مضمون یہاں پر ہے۔ اور مولانا فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ مِنْ ظَلْمِهِمْ إِلَّا مَقْتًا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو دنیا میں ان کا کفر رب کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک اللہ مقتا، مگر عزوِ ناراضگی کے۔ کافروں کا کفر بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ثمرہ دنیاویہ ہے، اسے میں نے دنیا میں لگ لکھوایا۔ اور ثمرہ اخرویہ والا یزید الکافرین کفرهم إلا خسارا، نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر مگر عزوِ نقصان کی آخرت میں، کافروں کو ان کا کفر آخرت میں نقصان میں زیادہ کرے گا۔ قل ارائیتم باطل توحید ثمرہ، توحید کی دلیلیں 11 ہو چکی، نتیجہ سنو۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارائیتم اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ تو صحیح، شرکاکم، اپنے شریکوں کے متعلق، کس میں شریک، فی العبادہ، عبادت میں، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارے اللہ کریم کے سوا، ان شریکوں کے بارے میں مجھے خبر دو، بتاؤ۔ ارونی، یہ ارائیتم کی تاکید ہے نبیو، یہ ارائیتم کی تاکید ہے، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا زمین میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے تو مجھے دکھاؤ نا۔ مطالبہ دلیل عقلی از مشرکین، پڑھو تو صحیح عنوان، بات سمجھتے، مطالبہ دلیل عقلی از مشرکین، کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں، آسمانوں میں حصہ ہے تو بتاؤ، ام آتیناہم کتابا، مطالبہ دلیل نقلی از مشرکین۔ اچھا پہلے نمبر 1 حاشیہ پڑھ لو، یعنی سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا اللہ ہی ہے، تو اور تم پھر غیروں کیوں پکارتے، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ام آتیناہم کتابا، سبحان اللہ، ام آتیناہم کتابا فہم لا بینۃ، چلو عقلی دلیل تو نہیں ہے، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ان کی آسمان میں شرکت نہیں، تو کوئی نقلی دلیل ہے تو نقل پیش کرو۔ ام آتیناہم کتابا، آیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب جو صحت شرک پر دلالت کرے، جو کتاب یہ کہے کہ شرک کرنا صحیح ہے، جو کتاب صحت شرک پر دلالت کرے، آیا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب، فہم لا بینۃ منہ، بس وہ اوپر واضح دلیل کے اس میں سے ہے تو پیش کرو۔ بل نہیں، بل کمانا لکھو نہیں، ان یعد الظالمون غرورا، نہیں وعدہ دیتے ظالم، لکھا ہے رؤوسہم، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں مشرک پیر، نہیں وعدہ دیتے ظالم بعض کے بعض کو اللہ غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ اور حاشیہ نمبر 2 پڑھو کہ ان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی، ان کے بڑوں نے کون سی بات؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی، ہمارے ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، انہم شفعاء عند اللہ یشفعون لہم بالتقرب الیہ، علمانی کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں اور ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشیں کرتے ہیں۔ یہ بڑوں نے ایک بے سند بات بتا دی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، دھوکہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 12، یقیناً اللہ کریم نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ ہٹ نہ جائیں اپنے مرکز سے، ان تزولا،
ہٹ نہ جائیں اپنے مرکز سے. اب میں مصدری معنی کر رہا ہوں. یقیناً اللہ کریم نے روک رکھے آسمانوں کو زمین کو ان تزولا مرکز کے ہٹنے سے. مرکز سے ہٹنے سے مرکز نہیں چھوڑتے. اللہ کریم نے روکا ہوا ہے. یقیناً اللہ نے روک رکھے آسمانوں کو زمین کو ہٹنے سے روکا ہوا ہے, مرکز نہیں چھوڑتے. والا انسان تا بالفرد اگر دونوں ہٹ جائیں مرکز سے, ان امسکہما من احد من بعدی نہیں روک سکتا ہوں دونوں کو کوئی ایک من بعدہ اللہ کے سوا. بات بمانا سوا نیچے لکھا ہوا ہے. انہو کان حلیما غفورا. ان کے شرک کا مقتضا تو عذاب ہے. کوئی شرک کر رہے عذاب آ جاتا, لیکن اللہ کریم حلیمن جلد انتقام لینے والا نہیں ہے. غفورا بخشنے والا ہے. اگر امحال میں توبہ کرے میں نے مہلت دیے تو اللہ بخشنے والا ہے. نمبر 3 حاشیہ پڑھو. تعویذ برائے حفاظت حمل. شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ التفسیر والحدیث, استاذ العلماء, جامع المعقول والمنقول, حضرت مولانا شیخ عبد الغنی سے جاجری رحمۃ اللہ علیہ استاد, ان کا ہے تعویذ برائے حفاظت حمل. ان اللہ یوسف السماوات سے لے کر حلیم غفورا لکھ کر گلے میں ڈال دے بمائے سورت فاتحہ. بمائے سورت فاتحہ حمل کی حفاظت رہے گی. پھر شیخ عبد الغنی سے یہ جو تعویذ شیخ صاحب نے بتایا ہے اور لکھا ہے وہ مشرک تھے. مجھے تو ہمیں یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا. میری طرف دیکھو, آپ کو پتہ ہے شرک کی کیا تعریف ہے؟ کائنات میں یا خالق ہے یا مخلوق ہے. میرا جملہ سننا, کائنات میں یا مخلوق, انبیاء, اولیاء, پیر, فقیر وغیرہ وغیرہ, یا خالق. مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک ہے. مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا شرک ہے, اور مخلوق کو اللہ کی عبادات میں شریک کرنا شرک ہے. ذات میں شریک کرنا مخلوق کو, اللہ کی صفات میں شریک کرنا, یا اللہ کی عبادات میں شریک کرنا. قرآن تو اللہ کی صفت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. میں بول رہا ہوں نا, یہ میری ذات ہے اور یہ میری گفتگو الفاظ یہ میری صفت ہے. تو اللہ کلام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک جس نے لکھا وہ مشرک ہے, اس نے تو قرآن لکھا ہے اللہ کی صفت, تو اب اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی. سوال تو سمجھو, اللہ کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی ہے. شرک کیسے ہے؟ شرک تو ہے مخلوق کو شریک کرنا. قرآن مخلوق ہے, بولو تو صحیح. امام محمد ابن حنبل نے تو مارے کھائی تھی اس مسئلے کے لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق ہے. قرآن تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی. عجیب بات ہے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. مولانا جو شرکیہ لفظ لکھے وہ مشرک ہے, جو شرکیہ یقین کرے وہ مشرک ہے, جو شرکیہ الفاظ سے دم کروائے ان پر یقین رکھے وہ مشرک ہے. اب جس نے لکھا ہے تعویذ میں الحمدللہ, اس نے شرک لکھا ہے؟ چپ کر گئے ہو. اس نے لکھا ہے رب العالمین, شرک لکھا ہے؟ اچھا ان اللہ یمسک السماوات, یہ شرک لکھا ہے؟ سوچو تو صحیح. شیخ عبد الغنی سے رحمۃ اللہ علیہ مشرک تھے. اندازہ لگاؤ, ہماری زبان میں کیڑے نہ پڑے کہ ہم ان کو مشرک کہیں. میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا, حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذوں والی کتاب دکھاؤں گا. حضرت نے خود لکھی ہے, میرے پاس ہے, اور آج سے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا. بڑی وہ سیدھا اور جو ہے خستہ برقوں والی میں دکھاؤں گا, اور حضرت صاحب کے الفاظ بھی آپ کو دکھاؤں گا. حضرت نے اپنے مرشد رحمہ اللہ ان کی کتاب کی تصحیح کی, اور خود حضرت کے الفاظ ہیں. اس کتاب کے ایک ایک لفظ کی میں نے تصحیح کی ہے. حضرت کے ہاتھ کے تعویذ لکھے ہوئے. حضرت مشرک تھے. بات آج لوگوں کو نیا دین سمجھ آ گیا. آؤ, ان اللہ یمسک, تھوڑا پانی پہنچ چلتا ہے, اصل گل ہے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا صرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ان اللہ یمسک السماوات, آگے چلو. واقسموا باللہ جہد ایمانہم قبل البعثۃ. کوئی کہے نا اس کو شرک کی تعریف کر, کیا کہو گے؟ شرک کی تعریف کر. شرک کی تعریف کیا ہے تو پھر وہ کیا تعریف کرے گا؟ آپ کے ذہن میں بات ہوگی شرک کیا ہوتا ہے.
کس کو شریک کرنا مخلوق کو کس میں؟ اللہ کی. نمبر 2 نمبر 3 اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں. اب جس نے قرآن پاک لکھا اس نے شرک لکھا ہے، جس نے لفظ اللہ لکھا، الرحمن لکھا، قرآن کی آیت لکھی، یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہو گئی ہے. عجیب بات ہے. آؤ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام راضی میں تفسیر دکھاؤں گا پہلا جلد، میری طرف دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ نے سفیر بھیجا. سفیر آیا، امام راضی نے لکھا ہے پہلی جلد میں، اس نے کہا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے. روم کا بادشاہ کہتا ہے علاج کرا کرا تھک گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی کہ بادشاہ روم کو کہنا ٹوپی سر پر رکھے. کپڑے کی ٹوپی سر پر رکھی، درد ختم. ٹوپی اتاری، درد شروع. رکھی، ختم. اتاری، شروع. حیران ہو گیا. روم کے بادشاہ نے جب اس ٹوپی کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کتابوں میں ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے بسم اللہ شریف پڑھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان دیا کہ جس قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے، پورے قرآن میں کتنا کمال ہوگا. عمر مشرک تھے، جنہوں نے بسم اللہ لکھے عمر مشرک تھے. اللہ یا سب اللہ. آؤ مولانا سبق پر. فاقسموا باللہ جہد ایمانہم زجرنا تخفیف دنیاوی قبل از بعثت. یہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے مشرک قبل از بعثت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے قسمیں اٹھاتے تھے، سخت قسمیں اپنی. کیا؟ لئن جاءہم نذیر، اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. مشرک کہتے تھے اللہ کی قسم اگر کوئی ڈرانے والا آ گیا، کوئی پیغمبر، لیکونن، ضرور ہو جائیں گے آدھا زیادہ ہدایت والے من احد الامم، ہر ایک امت سے. اب بڑے ساتھی جو ہے ناوی احد الامم پر لکھ لیں اضافت استغراقی. اب حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سید کی اضافت کیا ہے؟ استغراقی ہے. ہر ایک امت، تمام امتوں سے. اگر کوئی نذیر آیا ڈرانے والا، کوئی پیغمبر آیا ڈرانے والا، ہم تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں گے. قسمیں اٹھاتے تھے. آئے تو صحیح. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جبکہ آ گیا ان کے بعد ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، ما زادہم، اناد منکرین، ان کی زیادت نہیں زیادہ کیا نذیر کے آنے نے. زیادہ کا فائل نکالا بڑے علماء. ما زادہم، نہیں زیادہ کیا نذیر کے آنے نے ان کو، الا نفورا، مگر ازروئے نفرت کے. نذیر آتا گیا، ان کی نفرت بڑھتی گئی. استکبارن، یہ مفعول لہو ہے. استکبارن، کیوں نفرت بڑھتی گئی؟ وجہ سبب نفرت، واسطے بڑا سمجھنے کی اپنے آپ کو دنیا میں. اپنے آپ کو ہم بڑے لوگ ہیں، یہ غریب اور مسکین کیسے نبی بن گیا؟ استکبارن، نفرت کیوں ہے؟ واسطے بڑا سمجھنے، یہ مفعول لہو ہے. واسطے بڑا سمجھنے کی اپنے آپ کو دنیا میں. واہ، یہ واو ترقی کے لیے ہے. ناویو واو ترقی کے لیے ہے. اس سے زیادہ بلکہ واو کا معنی بلکہ مکر سیئی، عبارت تھی مکرو، مکر سیئی عبارت تھی مکرو، فعل معصوف ہے، عبارت کیا تھی؟ مکرو. مکر سیئی نہ دے دو. صرف نفرت پر اکتفا نہیں کیا، تدبیریں کی انہوں نے، تدبیر برائی کی، بری بری تدبیریں کی انہوں نے پیغمبر کے خلاف. لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، لا یحیق بمعنی لا یصیب، نہیں اترتا بوال پورے مکر کا. نیچے بوال لکھا ہوا ہے، غور کرو. نہیں اترتا، نہیں اترتا، نہیں پہنچتا، جو بھی مانا کرو. نہیں اترتا، نہیں پہنچتا بوال پورے مکر کا، الا بأہلہ، مگر اس مکر کرنے والے جو برا مکر کرے گا وبال اسی کو پہنچے گا. وَهَلْ يَنْظُرُونَ، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، اِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی. عذاب پہلا، جیسے ان کو عذاب آیا تھا، ہلاک ہوئے تھے، یہ بھی اسی انتظار میں ہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی عادت کے لیے کوئی رد و بدل. تبدیلاً، کوئی رد و بدل نہیں پائے گا. لکھا ہے کہ بجائے سزا کے انعام ہو. یوں نہیں ہے
دینی سزا ہے اور اللہ انعام دے، یوں نہیں ہوگا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے کوئی ٹل ٹل جانا کہ بجائے ان کے دوسروں پر ہو، عذاب ان پر آنا ہے اور اللہ دوسروں کو دے دے، یوں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، ہونا عربی کے لفظ لکھواتا ہوں بڑے ساتھیوں کے لیے، چند لفظ ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، اردو والے نہ لکھیں، میں ان کو اردو میں ترجمہ لکھواتا ہوں، عربی والے لکھیں، کوشش کریں، آسان ہے۔ لا ينزل عاقبۃ الشرک، لا ينزل عاقبۃ الشرک الا بمن اشرک، قرطبی میں شرک کا انجام شرک والے پر اترا کرتا ہے، شرک کا انجام شرک کرنے والے پر اترا کرتا ہے۔ میں نے ایک حاشیہ لکھوایا ہے، آپ کو ذرا غور سے اس کو دیکھیں۔ بندہ بے بس ہو، نہیں پڑھو گے میں نہیں چلوں گا، بندہ بے بس ہو، انتقام پر قادر نہ ہو، ورنہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا اور میں انتقام نہیں لے سکتا، بے بس ہو، دل کے اندر کر جو کچھ نہیں سکتا، میرے ساتھ ظلم ہوا، ایک نمبر دو، یا انتقام لینے پر قادر ہو اور صبر کرے۔ ایسے بندے کے ساتھ ظلم کرنے سے دنیا میں ظالم پر وبال آتا ہے۔ پھر پڑھو، بندہ بے بس ہو، انتقام پر قادر، یا انتقام پر قادر ہو لیکن صبر کرے۔ اس بندے کے ساتھ جو ظلم کرے اس ظالم پر دنیا میں وبال آتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے۔ ہاں، ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں لیکن میں یہ ترجمہ کر لوں، اب ہے عربی میں، کیا کریں، اب عربی سارے لکھ نہیں سکتے۔ اولم یسیروا فی الارض، تخفیف دنیاوی، کیا یہ نہیں چلے پھر زمین کے اندر، فینظروا، غرض سیر پس دیکھتے کیسے ہوا عاقبہ انجام، الذین، ان کا جو ان سے پہلے تھے، بوجہ شرک و کفر، وکانوا اشد منہم قوہ، اور تھے وہ پہلے، کانوں پر لکھو پہلے تھے وہ پہلے، اشد بہت مضبوط، منہم ہم پر لکھو مشرکین مکہ، تھے وہ پہلے بہت مضبوط ان مشرکین مکہ سے، قوت نظر و طاقت کے، ہر قسم کی طاقت کے لحاظ سے وہ پہلے بڑے مضبوط تھے۔ طاقت ان کے پاس بدنی، مالی، جاہی، مضبوط، لیکن وما کان اللہ لیعجزہ، کیسا ہی قوت والا ہو، لیکن عبارت کیا لکھی ہے، کوئی کیسا ہی قوت والا ہو لیکن نہیں اللہ کریم کہ عاجز کر سکے اس کو کوئی چیز، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کتنی طاقت والا کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے کیا ہے۔ انہو کان الا، یقیناً اللہ کامل علم والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر ہے فوراً پکڑ لے اللہ کریم لوگوں کو، بما کسبوا، اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، کون سے اعمال کمائے، اعمال شرکیہ و کفریہ۔ اشکال آ رہا ہے بہت بڑا، بڑے ساتھی جن کو پڑھانے کا شوق ہے، اگر اللہ کریم فوراً پکڑ لے لوگوں کو ان اعمال شرکیہ کفریہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، تو لوگوں کو پکڑے نا تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہیں چھوڑے گا اللہ کریم زمین کی پشت پر کوئی جانور نہیں بچ سکے گا۔ نمبر 3، جانور پیدا کیے گئے انسان کے فائدے کے لیے، جب انسان نہ رہے تو جانوروں کا کیا فائدہ۔ اب مولانا آؤ پچھلے صفحے پر، آپ کو میں ایک حاشیہ لکھوا دوں، عربی میں نہیں لکھواتا، سارے ساتھی نہیں لکھ سکتے لیکن لکھنا ضرور ہے، یہ بلا یہی کل مکر السیئ کا ہے۔ حضرت کعب نے، پڑھو، بلا یہی کل مکر السیئ الا بأہلہ، ایک اشارہ لکھ لیں تو ابن عباس نے فرمایا پڑھو، بلا یہی کل مکر السیئ الا بأہلہ،
عبارت عربی میں تھی، اب میں نے ساری عربی نہیں لکھوائی، سارے ساتھی نہیں لکھ سکیں گے، تو اردو میں اس کی کیا تعبیر ہے؟ جیسی کرنی ویسی پھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ چلو جی ماشاءاللہ۔